پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان سے دور شاید پاکستان کی زیادہ یاد آتی ہے، پر آج میں افطاری کی تیاری کر رہی ہوں، دل تھوڑا سا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ ہر رمضان باہر رہ کر واقعی مختلف لگتا ہے، خاص طور پر جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ میری 2 بیٹیاں پاکستان میں ہیں، وہ بھی روزے رکھتی ہیں ماشاءاللہ سے، اور میں سوچتی ہوں کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہوں گی، جب میں افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کی سحری کا ٹائم ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے سحری کی ہوگی، کیا وہ آج روزہ رکھ رہی ہوں گی۔ دل اور دھیان جو ہے وہ ادھر بھی رہتا ہے، اور یہاں پر بھی پاکستان میں افطاری صرف کھانا نہیں ہوتا تھا، یا صرف افطاری نہیں ہوتی، وہ ایک ماحول ہوتا تھا، ہنسی شور سب کا ایک ساتھ میں بیٹھنا، امی ابو کی آواز، بچوں کی ضد، شور، ہلا گلا ہر وقت، اور پوچھنا کہ بھئی افطاری تیار ہے یا نہیں ہے۔ اور یہاں میں کچن میں ہوں، ساتھ میں پکوڑے بنانے کی تیاری کر رہی ہوں، کھانا رکھا ہوا ہے، مگر وہ رونق نہیں ہے۔ کبھی کبھی بس جو ہے وہ سوچتی ہوں کہ آج پراپر افطاری کریں، ورنہ تو ہم بے رونق سی سحری اور افطاری کرتے ہیں کہ جس میں کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔ آج میں نے سوچا کہ میں اور میرا بیٹا جو ہے وہ ایک اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ دسترخوان لگائیں، اور جو ہے وہ پاکستانی طریقے سے افطاری کریں۔ تو بٹ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ابراہیم جب بڑا ہوگا کیا وہ ان دنوں کو یاد کرے گا، یا اس کو اپنی ماں کی ہمت یاد ہوگی کہ ہم نے اکیلے کتنا وقت گزارا، کیسے گزارا۔ لیکن ایک بات میں نے سیکھی ہے کہ رمضان صرف جو ہے وہ ہجوم کا نام نہیں ہے، رمضان اصل میں دل کا سفر ہے، چاہے آپ ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوں یا صرف 2 لوگوں کے ساتھ۔ فاصلے جسموں کے ہو سکتے ہیں، دلوں کے نہیں ہو سکتے۔ ہم مختلف ملکوں میں ہیں، لیکن ایک ہی رب کے آگے سب دعا کرتے ہیں، ایک ہی نیت کے ساتھ سب روزہ رکھتے ہیں۔ آج میں اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کروں گی، اور اپنی ہر اس ماں کے لیے دعا کروں گی جو اپنے بچوں سے دور افطار کر رہی ہے، اور یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ اکٹھا ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے افطار کرنا نصیب کرے۔ اور سچ بتاؤں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں گیدرنگس کا، یہاں بھی کوئی ایسی اچھی رمضان ایونٹس ہوتے ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں جب آپ نئی کمیونٹی میں آتے ہو، آپ لوگوں کو جانتے نہیں ہو، اور شاید لوگ اتنے ویلکمنگ بھی نہیں ہوتے، یا ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں، واٹ ایور اٹ از۔ سو آپ کا جو 1-2 لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کی کوئی جان پہچان ہے، تو آپ انہی کے ساتھ آپ کی گیدرنگز ہوتی ہیں، باقی کے لوگ اتنے شاید مصروف اپنی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ شکاگو میں کمیونٹی گیدرنگز ہوتی ہیں، رمضان ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ بچے اور مائیں ہوتے ہیں، سیلف اس کے اوپر بھی، تو ضرور مجھے بتائیے گا، مجھے گائیڈ کریے گا، تاکہ میں بھی ان کمیونٹیز کا حصہ بن سکوں، اور اپنا جو ہے وہ حلقہ احباب بڑھا سکوں۔ ان شارٹ باقی اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ انسان کو زندگی ہمارا ایک اسٹرگل کا نام ہے۔ اگر آپ نے کہیں پہ کچھ اچیو کرنا ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو سیکریفائسز دینے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے وہ سیکریفائسز آپ کے وقت کے ہوتے ہیں، کبھی نیند کے سیکریفائز ہوتے ہیں، کبھی فائنینشیل سیکریفائسز ہوتے ہیں، کبھی فیملی کے سیکریفائسز ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کہیں پہنچنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے سیکریفائس دینے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کم عمر میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتوں سے نوازا، جن کی میں حقدار نہیں تھی، جن کے میں قابل بھی نہیں تھے، اور وہ سب چیزیں اسی طرح سے پاسبل ہوئی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 12 سال سے 13 سال تک کا عرصہ ہوا ایسا جس میں نے رات کی نیند کبھی نہیں لی تھی۔ پچھلے 6 مہینوں سے میں یہاں ہوں، تو الحمدللہ مطلب میں 6 مہینوں بعد جو ہے وہ میری باڈی ریکاپ کی ہے کہ ایک پوری رات کی نیند کیا ہوتی ہے، جو کہ مجھے شروع میں عادت ہی نہیں تھی کہ سونا کیسے ہے رات کو، کیونکہ ہمیں تو جاگنے کی عادت تھی، انڈسٹری اس طرح کی تھی کہ ہم جو ہے وہ صرف رات کو کام کرتے تھے، دن کو سوتے تھے، تو روٹین سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ بٹ رات کی نیند لینے کی وجہ سے جو ہماری اندر نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے نا سونے کا، وہ ہم نیچر کے اگینسٹ جا کے کبھی بھی ہیلدی نہیں رہ سکتے، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز ہو گئے تھے، اور میں نے بہت ریکور کیا ہے اپنے ان ہیلتھ ایشوز کو ایک اچھی پراپر ڈائٹ اور اچھی پراپر نیند کے ساتھ۔ ہم لوگوں نے ایک اچھی سی، میں نے اور میرے بیٹے نے افطاری کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی مائیں اپنے بچوں سے دور ہیں وہ سب لوگ ایک دسترخوان پہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ جلد ملا دے، آمین۔ اور آپ لوگ بھی دعا کریے گا۔ اور میرے بیٹے کا کل برتھ ڈے ہے، تو اور میری بیٹیوں کا بھی، مطلب میرے 2 بچے جو ہے، میرے بیٹا اور میری بیٹی ایک ہی ڈیٹ پہ پیدا ہوئے ہیں، تو دونوں کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بہت اچھے کرے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، اور جہاں پر جو بچے جنگوں میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان بچوں کے لیے دعائیں ہیں ہمارے لیے۔